یو پی اودھ کا یہ واقعہ کہ جو بہت بہت موثق عالم سے میں نے سنا، بہت زیادہ موثق عالم سے میں نے سنا. وہ فرماتے ہیں اس واقعے کو کہ یو پی اودھ میں ایک نواب تھے بہت امیر، اور ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ برٹش راج تھا، برٹش گورنمنٹ تھی، اور جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سینٹینسڈ ٹو جیل. اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد تقریباً کافی عرصہ گزر گیا، 1 سال کے لگ بھگ. ان کی جائیداد جتنی تھی، جو پراپرٹی تھی، وہ چھین لی گئی. اور ان کے گھر والوں نے اس دوران، اب اتنا 1 سال کی تقریباً مدت ہے، اس سے زیادہ کی مدت ہے یا اس سے کم کیا 1 سال کی، اس دوران ان کے گھر والوں نے جو کچھ ان کی پراپرٹی بچی کچی تھی اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پالا. کسی سے قرض تو مانگ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نواب تھے، ایک عزت تھی، مر جائیں ایک طریقہ تھا. یہاں تک کہ یہ نواب، ان کو اطلاع ملی کہ محرم آنے والا ہے. اچھا، ان نواب کا طریقہ کیا تھا؟ ہر سال محرم کی چاند رات میں ایک شربت بنایا کرتے تھے بہت زیادہ اہتمام سے. اچھا، وہ شربت تو چاند رات میں باقاعدہ ایک سبیل لگتی تھی نواب صاحب کی، اور اس سبیل میں وہ شربت دیا جاتا تھا نیاز حسین کے طور پر. لیکن اس شربت کی تیاری کے لیے کئی مہینوں پہلے جو ہے وہ سامان باقاعدہ منگوایا جاتا تھا، وہاں سے یہ چیز آئے گی، یہاں سے یہ چیز آئے گی. اور اس کے بعد وہ شربت جب بنتا تھا اتنے اہتمام کے ساتھ، تو پھر وہ جو مہینوں میں بنتا تھا اس کی تیاری ہوتی تھی، آمادگی ہوتی تھی، 1-2 گھنٹے کے اندر ختم، فنش. جتنا زیادہ بنائے ختم. مشہور تھا ان نواب صاحب کا وہ سبیل چاند رات کی. اب انہیں آزادی ملی، انہوں نے دعا کی، مولا ہر سال میں آپ کی نیاز مناتا تھا، میں قید خانے میں ہوں، مجھے آزاد کیجئے مولا، محروم نہ رہ جاؤں. اور انہیں آزادی ملی. لیکن جب آزادی ملی اور باہر جا کے معلوم کیا، پتہ چلا کہ آج ہی چاند رات ہے. وہ شربت جو 3 مہینے کی تیاری سے بنتا ہے، آج رات ان کو بنانا ہے. کیسے بنے گا نہیں معلوم. گھر پہنچے، گھر کے حالات بدتر، پیسہ ہی نہیں ہے، خود ان کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ قرضہ لے بھی تو کس سے لیں؟ اس وقت کون دے گا؟ پریشان، وقت نہیں ہے، کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں. کہا کوئی بات نہیں. زوجہ سے کہا گھر میں جو چینی پڑی ہے، جو شوگر پڑی ہے، لے کر آ جاؤ. اور پانی کے اندر وہ شوگر ڈالی اور اس کو گھول کے، اس کو مکس کر کے دیگیں بنا کر. اب لوگوں کو انتظار تھا اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواب صاحب کا شربت ملے گا. ہجوم آیا، اور ایک مرتبہ جب لوگوں نے پینا شروع کیا، وہ جو بدتمیزی باز ہمارے مومنین، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان والے ہوں چاہے وہ سویڈن والے ہوں، مجھے معین نہیں کرنا، لیکن ہوتا ہے، ذرا سی نیاز میں کوئی کمی ہو گئی، ذرا سا کسی ایک آدمی کو کھانے کو نہیں ملا، ذرا سے انتظامات میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو ایک مرتبہ کھڑے کھڑے بے عزتی کر دی. سب نہیں، بہت ریئر، بہت کم ایسے لوگ ہیں. نیاز پکانی نہیں آتی تو بنائی کیوں تھی، بلایا کیوں تھا ہمیں، اور اس قسم کی باتیں. تو ایک مرتبہ نواب کے سامنے لوگ وہ شربت پیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھا تو تھا پانی ہی پلا دیتے. اس قسم کے جلتے ہوئے چبھتے ہوئے جملے لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ انسان کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. وہ جو خلوص سے سبیل سجائے بیٹھا ہے، نیاز سجائے بیٹھا ہے، عزاداری کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ وہ نواب کہتے ہیں کہ لوگ آئے اور اس کے بعد کسی نے وہ شربت نہیں پیا. دیگوں کی دیگیں پڑی ہیں، ساری رات سبیل کھول کے بیٹھے ہیں. وہ نیاز کے جو 20 منٹ کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی تھی، آج ختم نہیں ہو رہی. اور ہندوستان میں جو مومنین ہیں ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ نیاز بڑھ جائے، نیاز آگے بڑھ جائے، تمام ہو جائے، بچے نہ. اور آج دیگوں کی دیگیں پڑی ہیں، پینے والا کوئی نہیں ہے. مجبوراً گھر میں نیاز کو لے کر آ گئے. اور اس کے بعد اب رات گزر رہی ہے اور سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ مولا مجھے لگتا ہے کہ آج آپ نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا.
مولا آپ جانتے ہیں کہ میں مجبور تھا، مولا جانتے ہیں کہ میرے پاس فرصت نہیں تھی، مولا اگر کوئی اور وقت ہوتا تو کوئی کمی نہیں آتی، مگر مولا مجھے لگتا ہے اس لیے کہ میری نیاز پڑی ہے اور کوئی نیاز کو استعمال کرنے والا نہیں ہے۔ رات کو سوچ رہے ہیں، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، نوک ہوا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ کہا کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے مسافر ہیں اور یہاں سے گزر رہے ہیں، اس وقت رات کا یہ ٹائم ہو رہا ہے اور ہمارا پورا جو ہے وہ قافلہ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، ہمیں جو ہے وہ پانی چاہیے، تم پانی دے سکتے ہو؟ نیکی کر اور پوچھ۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہاں بالکل آئیے، کہا کہ ہم اکیلے نہیں اور بھی لوگ ہیں، کہا جتنے لوگ ہیں سب کو لے آئیے۔ اور ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھ گئے، اب انہوں نے جلدی اور لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنے پیاسے ہیں لوگ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیاز کا پانی، وہ شربت جو شربت نہیں تھا، نام کا شربت تھا، ختم ہو گیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں نواب کہ ایک مرتبہ جب میں کام سے فارغ ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا، پروردگارہ میری نیاز ختم ہو گئی، آگے بڑھ گئی، تو ایک مرتبہ اب وہ کہتے ہیں میں متوجہ ہوا ان لوگوں کی طرف، اور اب جو میں نے ان کے چہروں کو دیکھا اور اب جو میں نے ان کے لباسوں کو دیکھا تو ایک مرتبہ میں گھبرا گیا، اس لیے کہ ان کا لباس، ان کے چہرے ہندوستانیوں کے نہیں تھے، ان کے لباس کچھ اور انداز کے تھے، ان کے چہرے کچھ اور انداز کے تھے۔ ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، اسی بوڑھے شخص کے پاس گیا اور میں نے پوچھا، برا مت مانیے گا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، محسوس مت کیجیے گا، یہ تو بتائیے آپ لوگ ہیں کون اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اتنا سننا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا پہچانو، میں کوئی اور نہیں، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، اور میں آقا حسین کے حکم سے آیا ہوں، اور حسین نے مجھ سے کہا ہے، میرے مولا نے، کہ ہمارا چاہنے والا ہمیں یاد کر رہا ہے، جاؤ جا کر اس کو کہہ دو، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، جو خلوص دل سے ہماری خدمت کرتا ہے، حسین اس کی عزاداری کو قبول کرتا ہے، حسین اس کی عزاداری کو قبول کرتا ہے۔ عزیزو فقط ایک خلوص چاہیے، ایک خلوص اگر آ جائے، سادہ سے سادہ انداز ہو، سادہ سے سادہ نیاز ہو، حسین کو اگر اپنا لیں گے تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ دنیا